نعم عبد الله وأخو العشيرة خالد بن الوليد وسيف من سيوف الله سله عز وجل على الكفار والمنافقين۔ خالد بن ولید اللہ کا اچھا بندہ اور اچھے خاندان سے ہے۔ اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے جو اس نے کافروں اور منافقوں پر سونپی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پلیز نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کی نشان پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ پلیز اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہر کوئی اسلامی تاریخ سے آگاہ رہے۔ شکریہ۔ مسلمانوں کی آمد کی خبریں مسلسل طلحہ کے پاس پہنچ رہی تھی۔ وہ کچھ گھبرا رہا تھا لیکن اپنی گھبراہٹ کو اس لیے چھپائے ہوئے تھے کہ کہیں اس کے پیروکار بدل ہی نہ جائیں۔ اسے علم کہانت حاصل تھا۔ وہ لوگوں کے ہاتھ دیکھ کر پچھلی باتیں بتا دیا کرتا تھا۔ اس علم ہی کے زور پر اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اس کے اس علم سے ہی مرعوب ہو کر لوگوں نے اسے نبی مان لیا تھا۔ وہ اچھا خاصا تعلیم یافتہ تھا، مخفی عبارت بولتا تھا، اس سے اس کی جھوٹی دکانداری چمک اٹھی تھی۔ وہ اکثر چادر اوڑھ کر بیٹھ جاتا اور کہتا کہ اب مجھ پر وحی نازل ہونے والی ہے۔ تھوڑی دیر میں چادر سے منہ نکال کر کہتا مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے۔ ایک مرتبہ وہ اپنے مکان کے کونے میں چادر اوڑھے وحی کے نزول کا انتظار کر رہا تھا کہ اس کی بیوی آ گئی۔ اس نے سمجھا کوئی غلام کام سے جی چرا کر آ کر بیٹھا ہے۔ اس نے ایک دو تھپڑ رسید کیا۔ طلحہ نے منہ چادر سے نکال کر کہا بدبختو کہاں آ مری، بھائی جبرائیل وحی لیے آ رہے تھے، وہ واپس لوٹ گئے۔ اس کی بیوی کو بڑا افسوس ہوا۔ وہ ایسے ہی تماشے کرتا رہتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ بھی چشمہ بزاخہ کے سامنے ایک میدان میں خیمہ زن ہو گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ طلحہ کے پاس بے شمار لشکر ہے۔ انہوں نے اس کے پاس پیغام بھیجا کہ تم نبی نہیں ہو، جنگ کر کے فضول خون ریزی نہ کرو، بہتر یہ ہے کہ مسلمان ہو جاؤ اور ادعائے نبوت سے توبہ کرو۔ طلحہ کو سخت ناگوار گزرا۔ اس نے اسی وقت اپنے لشکر کو میدان جنگ میں نکل کر مسلح ہونے کا حکم دیا اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ کے پاس پیغام بھیجا کہ تمہاری باتوں کا جواب تلوار کی نوک سے دیا جائے گا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ نے بھی اپنی فوج کو میدان میں صف بستہ کر دیا۔ انہوں نے اپنے سپاہ کو 3 حصے کیے۔ ایک حصے پر عدی بن حاتم رضی اللہ کو اور دوسرے حصے پر ثابت بن قیس رضی اللہ کو سردار مقرر کیا اور تیسرا حصہ اپنے ماتحت رکھا۔ اسلامی لشکر نہایت شان کے ساتھ طلحہ کی لشکر کی طرف بڑھا۔ سب سے پہلے عدی بن حاتم رضی اللہ نے پرزور حملہ کیا۔ ادھر سے عتبہ بن حسن ان کے مقابلے میں آیا۔ بہادروں نے تلواریں میانوں سے کھینچ لی۔ جنگ شروع ہو گئی۔ جوان مرد دلیری سے لڑنے لگے، تلواریں زور و شور سے چلنے لگے، سر و تن کے فیصلے ہونے لگے، سروں کے سر اور دڑوں پر دڑ کٹ کر گرنے لگے، خون کی بارش ہونے لگی۔ نہایت گمسان کی لڑائی ہو رہی تھی۔ سرفروش بڑی جان بازی سے جنگ کر رہے تھے۔ طلحہ کی فوج نے مسلمانوں کو پیچھے دھکیل کر پامال کرنا چاہتی تھی، لیکن مسلمان پہاڑی چٹان کی طرح جم گئے تھے اور بڑی بہادری سے لڑ رہے تھے۔ وہ اس فکر میں تھے کہ کفار کی صفیں دھرم برم کر دیں، مگر کفار بھی عرب تھے۔ جو خون مسلمانوں میں تھا وہیں ان میں بھی تھا۔ پھر ان کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ وہ جوش میں آ کر حملے کرتے تھے اور مسلمانوں کو پیچھے ہٹانے میں پورا زور صرف کر رہے تھے، لیکن مسلمانوں نے ایک قدم بھی نہ بڑھنے دیتے۔ وہ نہایت استقلال سے لڑ رہے تھے۔ چونکہ فریقین جوش میں آ کر حملہ کر رہے تھے، اس لیے فریقین کی سپاہی کٹ کٹ کر گرنے لگے۔ لاشوں پر لاشیں گرتی جاتی تھی۔ تازہ لاشوں سے خون اس طرح نکل کر بہہ رہا تھا جس طرح مشک سے پانی بہہ رہا ہے۔ جگہ جگہ خون کے چکدے جم گئے تھے اور سوار لاشوں کو پامال کرتے پھر رہے تھے۔ اچانک کفار نے سنبھل کر نہایت جوش سے حملہ کیا۔ مسلمانوں نے اس حملے کو روکنے میں ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا، لیکن وہ کافروں کے سیلاب کو نہ روک سکے، قدم قدم پیچھے ہٹنے لگے۔
جب مسلمان پیچھے ہٹنے لگے تب ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ اپنے فوجوں کے ساتھ حملہ آور ہوئے۔ اس نے اس شدت سے حملہ کیا کہ کفار پیچھے ہٹتے اور دبتے چلے گئے۔ مسلمان شیر ہو کر بڑھنے اور نہایت سختی سے حملہ کرنے لگے۔ کافروں نے ہر چند مسلمانوں کے حملہ روکنا چاہا لیکن نہ روک سکے، وہ بہت پیچھے ہٹ گئے۔ مسلمانوں کے اس پرزور حملے نے ان کے بہت سے سپاہیوں کو ختم کر دیا۔ اب طلحہ کا بھائی حبال اپنا لشکر لے کر آ ٹوٹا۔ اس نے نہایت زور سے حملہ کیا۔ اس کے حملے کی شان سے یہ معلوم ہوتا تھا کہ اس کی فوج یا تو مسلمانوں کو قتل کر ڈالے گی یا ہزیمت دے کر بھگا دے گی، لیکن مسلمانوں نے بڑے استقلال سے کفار کے اس کوئی شکن حملہ کو روکا اور بڑی بے جگری سے جنگ شروع کر دی۔ اس وقت جنگ کے شعلے نہایت تیزی سے بھڑک اٹھے تھے۔ سر و تن کے فیصلے جلد جلد ہونے لگے، لاشوں پر لاشیں گرنے لگے۔ مسلمانوں نے کافروں کی کئی صفیں کھول دی، ہر صف میں گمسان کی جنگ شروع ہو گئی۔ کافر مسلمانوں پر اور مسلمان کافروں پر جپٹ جپٹ کر حملے کرنے لگے۔ ہر حملے میں فریقین کے کچھ نہ کچھ سپاہی قتل و مجروح ہو کر گر جاتے تھے۔ یہ معرکہ حق و باطل کا تھا۔ مجاہدین اسلام کی تعداد کم تھی، باطل پرست بہت زیادہ تھے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسلمان کم ہونے کی وجہ سے زیادہ مرتے، لیکن تعجب کی بات یہ تھی کہ کفار زیادہ مر رہے تھے، اس سے ان کی تعداد کم ہوتی جا رہی تھی۔ جبکہ لڑائی نہایت زور و شور سے ہو رہی تھی، سر کٹ کٹ کر گیندوں کی طرح اچھل رہے تھے اور دڑ تناور درختوں کی طرح گر رہے تھے۔ اس وقت طلحہ جنگ سے جان بچا کر چادر اوڑے چشمہ کے کنارہ بیٹھا، گویا وہی آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ عتبہ گھوڑا دوڑا کر اس کے پاس آیا اور بولا، اے رسول لعنت اللہ علیہ، یہ وقت میدان جنگ سے الگ ہو کر چادر اوڑھ کر بیٹھنے کا نہیں۔ اٹھیے، جنگ کے میدان میں جا کر اپنے سپاہیوں کی ہمت بڑھائیں۔ طلحہ نے چادر کا پلہ منہ کے اوپر سے ہٹا کر کہا، اس وقت نہ بولو، میں خدا سے ہم کلام ہونے کی کوشش کر رہا ہوں، وہی آنے والی ہے، تم سپا سالار ہو، تمہارا کام لڑنا ہے، جا کر لڑو۔ عتبہ لوٹ آیا اور لڑائی میں مشغول ہو گیا۔ اسی وقت حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنا دستہ لے کر نہایت سختی سے حملہ آور ہوئے۔ انہوں نے پرزور حملے کر کے کافروں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ ان کے ہمراہیوں نے دشمن کا صفایا کر ڈالا، پہلے تمام صفوں کو کاٹ کر ڈال دیا اور دوسری صف کو منتشر کر کے تیسری صف میں دوڑے ڈال دیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نہایت سختی اور بڑی دلیری سے حملے کر رہے تھے۔ کشتوں کے پشتے لگ جاتے تھے، ان کی تلوار بجلی کی طرح گونج رہی تھی۔ انہوں نے بہت سے کافروں کو مار ڈالا تھا اور جس شان سے وہ حملے کر رہے تھے ان سے تاثر پایا جاتا کہ وہ تنہا ہی تمام لشکر اعداء کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ بڑی دلیری کے ساتھ خالد بن ولید رضی اللہ کے سپاہی لڑ رہے تھے۔ ہر مجاہد جپٹ جپٹ کر حملہ کر کے اپنے مد مقابل کو مار ڈالتا تھا۔ اس سے کفار پر مسلمانوں کا رعب چھا گیا، وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ عتبہ یہ کیفیت دیکھ کر گھبرا گیا۔ وہ پھر دوڑ کر طلحہ کے پاس آیا اور کہا، اے رسول لعنت اللہ علیہ، آپ کی امت پر بڑا نازک وقت آ گیا ہے۔ کم بخت مسلمانوں نے پرزور حملے کر دیے ہیں، ہمارے ساتھی مایوس و بے دل ہو کر پیچھے ہٹنے لگے ہیں۔ ان کی خبر لیجئے اور بتائیں کہ وہی نازل ہوئی یا نہیں۔ طلحہ نے پھر چادر سے منہ نکال کر کہا، ابھی تک وہی نہیں آئی، مگر قیاس سے معلوم ہوتا ہے کہ بھائی جبریل ان قریب آنے والے ہیں اور یہ یقین ہے کہ وہ فتح کے خوشخبری لے کر آئیں گے۔ تم جاؤ اور شدت سے حملے کر کے مسلمانوں کی صفیں الٹ دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے عرب میں کوئی اعرابی جبرائیل کے نام سے بھی واقف نہ تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر شخص جان گیا تھا۔ عتبہ پھر لوٹ کر جنگ میں مصروف ہو گیا۔
اس وقت جنگ اور بھی شدت سے ہونے لگی تھی۔ مسلمان پرزور حملے کر کے مرتدوں اور کافروں کو بے دریغ قتل کر رہے تھے۔ اگرچہ کفار بھی اپنی پوری قوت سے لڑ رہے تھے، لیکن وہ مسلمانوں کی تلواروں کو روک نہ سکے۔ مسلمان جب تلواریں مارتے تھے تو ان کے پنڈارے کھل جاتے تھے۔ اب مسلمان بہت کم مرتا تھا اور کفار بڑی تیزی سے گرتے چلے جا رہے تھے۔ کفار مرعوب ہو گئے تھے، اب نہ ان میں جوش رہا تھا اور نہ ہمت۔ عتبہ اپنے سپاہیوں کی یہ کیفیت دیکھ کر گھبرا گیا۔ وہ پھر دوڑ کر طلحہ کے پاس پہنچا۔ طلحہ اسی طرح چادر اوڑھ کر بیٹھا ہوا تھا۔ اس وقت اس کی بیوی بھی اس کے پاس بیٹھی تھی۔ عتبہ نے گھبرائے ہوئے لہجے میں جلدی سے پوچھا، کہیے جبرائیل آئے؟ طلحہ نے منہ ڈھکے ہوئے ہی جواب دیا، ابھی نہیں آئے، وہ خدا کے حضور میں حکم حاصل کرنے کے لیے گئے ہیں، تم بار بار مجھے مخاطب نہ کرو، کہیں جبرائیل واپس نہ لوٹ جائے، جاؤ اور جی کھول کر لڑو۔ طلحہ کوئی نبی تو نہیں تھا، فقط اپنے پیروکاروں کو بہکا رہا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس جنگ کا نتیجہ کیا ہوگا۔ وہ چاہتا تھا کہ اسی طرح لڑائی جاری رکھیں، بس اگر فتح ہو جائے تو وہ کہہ دے گا کہ فتح کی خوشخبری آ چکی تھی، اور شکست ہو جائے تو کہے گا کہ چونکہ قسمت میں ہزیمت تھی اس لیے وہی نہیں آئی تھی۔ عتبہ یعنی طلحہ کا سپہ سالار تھا، وہ پھر لوٹ کر لڑائی میں مشغول ہو گیا، لیکن اس نے دیکھا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے صفوں کو الٹ دیا ہے۔ انہوں نے اور ان کے رسالوں نے بے شمار کافروں کو مار ڈالا ہے۔ پہلے تو مسلمان توڑے اور کافر زیادہ تھے، اور اب کافروں کی بھاری تعداد مارے جانے کی وجہ سے مسلمان زیادہ ہو گئے تھے۔ عتبہ نے سمجھ لیا کہ اگر جنگ کی یہی صورت رہی تو اس کا ایک بھی سپاہی زندہ نہیں بچے گا۔ وہ بڑا ہراسا ہوا اور بھاگ کر پھر طلحہ کے پاس آیا اور کہا، اے رسول، لعنت اللہ علیہ، تیری ساری امت کٹی جا رہی ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے تیرے دلیروں کو مار ڈالا اور تیرے لشکر کی صفوں کو الٹ دیا ہے، جلدی بتا کیا وہی آئی ہے یا نہیں؟ طلحہ بھی یہ باتیں سن کر گھبرا گیا۔ اس نے کہا، بھائی جبریل آ کر کہہ گئے ہیں کہ جو تیری قسمت میں لکھا ہے وہی پیش آئے گا۔ عتبہ کو یہ سن کر بڑا غصہ آیا۔ اس نے غضبناک ہو کر کہا، مکار اور فریبی انسان، تو جھوٹا اور دغا باز ہے، تو نے ہم سب کو دھوکہ دیا ہے، تم کوئی نبی نہیں ہو۔ طلحہ نے کچھ بولا۔ عتبہ بھگتا جھکتا میدان جنگ میں پہنچا۔ اس نے بلند آواز سے کہا، لوگوں، طلحہ جھوٹا ہے، وہ نبی نہیں ہے، اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، میں تو جاتا ہوں۔ چنانچہ وہ اپنا لشکر لے کر بھاگ گیا۔ اب مرتدین کے قدم اکھڑ گئے، وہ بھی نہایت بدحواس ہو کر بھاگے۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کر کے انہیں قتل اور گرفتار کرنا شروع کر دیا۔ بہت سے کافر مارے گئے، بہت سے گرفتار کر لیے گئے، بہت کم بھاگ کر اپنی جانیں بچا سکے۔ اتفاق سے عتبہ بھی گرفتار ہوا۔ جب طلحہ نے دیکھا کہ اس کا تمام لشکر منتشر ہو گیا تو وہ بھی اپنی بیوی کو لے کر بھاگا۔ اس کے بھاگتے ہی میدان جنگ سے کفار کا خاتمہ ہو گیا۔ مسلمانوں نے طلحہ کے کیمپ پر قبضہ کر لیا، بہت کچھ مال غنیمت ہاتھ آیا۔ اس کے اگلے قسط کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان پر کلک کریں۔ تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ پلیز آپ لوگ لازمی سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہر کوئی مسلمان اسلامی تاریخ سے آگاہ رہیں۔ شکریہ۔